अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 153 का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। पहले हम लफ्ज़ी तर्जमा, फिर बामुहावरा तर्जमा, फिर उसकी तफसीर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العظيم۔ یسألو سوال کرتے ہیں کا آپ سے، کاف ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اہل الکتابی اہل کتاب ان جے کے تنزلہ نازل کی جائے علیہم ان کے اوپر کتابن کتاب، یعنی نازل کیا جائے ان کے اوپر لکھا ہوا، یعنی کوئی کتاب نازل کی جائے من السماء آسمانوں سے، فقد پس تحقیق سألو پوچھے گئے یا مطالبہ کیے گئے موسیٰ علیہ السلام تو اکبر زیادہ بڑے من ذالک اس سے بھی، فقالو پس انہوں نے کہا تھا ارینا دکھا دو ہم کو، اللہ تعالیٰ جہرتاً واضح طور پہ۔ اس پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا لا یحب اللہ جہرتاً بالسوء، یعنی ہم نے پڑھا تھا اس کا ترجمہ اعلانیہ، یعنی بالکل اعلانیہ طور پہ کسی برائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بھی جہرتاً ہے، یہاں پہ ہم چونکہ یہ ارین اللہ دکھا دے ہم کو اللہ تعالیٰ، اعلانیہ تو نہیں کہیں گے، مطلب ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ ظاہرہ طور پہ دکھا دے، مطلب آمنے سامنے دکھا دے، ظاہرہ طور پہ یعنی کھلی آنکھوں سے دکھا دے۔ فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا ہم ان کو، صاعقۃ بجلی نے، بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، صاعقہ کڑک کو کہتے ہیں، بجلی کی کڑک نے، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، بس پکڑ لیا ان کو بجلی کی کڑک نے ان کے بوجہ ان کے ظلم کے۔ ثم اتخذوا ثم پھر اتخذوا انہوں نے پکڑا اجلا بچڑے کو کیا پکڑا؟ معبود بنایا، من بعد اس کے، ما جب کہ جاءت آ چکا تھا ہم ان کے پاس، بینات آ چکی تھی ان کے پاس روشن دلیلیں، فعفونا پس ہم نے معاف کیا، عن ذالک اس سے بھی، وآتینا اور ہم نے عطا کیا اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، سلطاناً بادشاہت، مبینہ واضح، ہم نے بادشاہت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اچھا جی، اب ہم اس کا باہمہورا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ پاک، تو کاف ضمیر سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے یسألو کا کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، تو یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں سے دکھاؤ، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آپ پکڑا تھا، پھر ان کے پاس جو کھلی نشانیاں آئیں ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح اقتدار عطا کیا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں آج کے دور میں آپ سے جو مطالبے کر رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب نازل کر کے دکھاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ لوگ تو اپنے نبی جن کو یہ مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ، اللہ کو ہمیں سامنے سے دکھاؤ، ہماری کھلی آنکھوں سے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی، تو اللہ پاک نے بجلی کے کڑکے کو لا کے ان سے پکڑوا دیا تھا ان کو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ پھر اس کے بعد بھی، یعنی اس پہ بھی بس نہیں ہوا تھا، اس کے بعد بھی ان کے پاس کھلی نشانیاں آئیں،
پھر اس کے باوجود بھی انہوں نے بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد معبود بنا لیا تھا، اور اس کے بعد بھی پھر ہم ان کو معاف کر چکے تھے۔ اور حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو واضح اقتدار ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کے سوالات کر کر کے پریشان کرتے رہتے تھے۔ تو یہ کوئی ان کے لیے نئی بات نہیں ہے، تو آپ ان کی ان باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق